نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم. محترم بھائیو، دوستوں، رمضان سے گزاری بات چل رہی ہے. اس کو سب سے پہلے یاد کرنا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے فرض نمازوں میں مسلموں کی ایک اچھی خاصی تعداد جماعت سے نماز پڑھنے شروع ہوگی. عدد کے طور پر یاد کرنا ہے کہ نماز کے لیے سربلندی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور سربلندی کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء راشدین کا بڑا اہتمام تھا. جب تک سفید درست نہیں ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع نہیں فرماتے تھے. اس سلسلے میں بہت ادب کے ساتھ یاد رہے کہ ایک تو وہ سربلندی ہے جو اقامت کہنے کے وقت قائم ہوتی ہے، اور ایک سربلندی اس سے پہلے ہے جب ہم نماز پڑھنے آئے ہیں اور باجماعت نماز کا ہمارا ارادہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے ہی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہماری دو کوشش ہونی چاہیے. پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سبے بلانے امام صاحب کے قریب ہمیں لگا دیں، اور دوسری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دوسری اور تیسری سب کے مقابلے میں سبے بلانے لگا دیں. ہاں، یہ بات نہیں ہے کہ امام کی بالکل پیچھے اور صاحب اور ایک طریقے میں آگے ہو تو زیادہ اچھا ہے. کبھی لقمہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی نماز فاسد ہو جاتی ہے تو مسئلہ بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو امام کی زندگی دو چار کے چھوڑ دیا ہے. اس کے بعد ہر آنے والا یہ طے کرے کہ امام سے قریب رہیں گے اور سبے بلاتے رہیں گے. اگر اس طریقے سے شروع سے ہر آنے والا پہلے سب میں بیٹھنے کا اہتمام کرے، چاہے بالکل سربلندی میں پہلے کوئی جگہ کر کے بیٹھے کے سربلندی کرے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سربلندی کر کے یا تقسیم کر کے بیٹھا جائے اور پہلی سب کو اس کے بعد دوسری سب کو اس کے بعد یہ سب کو بنایا جائے تو انشاءاللہ جیسے ہی یہ قانون کی جائے گی سطح بہت جلدی بن جائے گی. عام طور پر ہماری گزارش اور مقصد یہ ہے کہ ہم نماز کے لیے تو آتے ہیں، لیکن بجائے پہلی سبوں میں بیٹھنے کے ہم تیسری سبوں میں بیٹھتے ہیں، اور بعض مرتبہ تو جماعت خانے میں جگہ ہونے کے باوجود ہم برابروں میں مستحق کر بیٹھتے ہیں. یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خیر کے کاموں کی طرف بڑھنے والا جب پیچھے ہٹ کرتا ہے، سبے خدا میں آنے کے بجائے پیچھے رہتا ہے، تو قیامت کے دن تعالی شان جنت میں داخل کرنے کے اعتبار سے بھی ان لوگوں کو پیچھے کر گئے. یعنی جنت میں دخول ان کا پیچھے ہوگا جو پہلے دن کو پورا کرنے میں یا خیر کے کام میں آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے رہتے ہیں. لہٰذا بہت اچھا ہے کہ جیسے جیسے آگے جائیں پہلے سب کے پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے. اور بات یہ تو آگے کرتا ہوں کہ سبوں کو اس طرح بنایا جائے کہ دونوں طرف برابر ہو. ایسے مرتبہ کہنے کے بعد کہ ہماری دولت کا یہ حال ہے کہ
ہم جس طرح اپنی منشانی کو اپنا جس طرح پسند کرتا ہے ہم اس طرح کر رہے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک طرف سجے ہوگا مکمل ہو جاتی ہے, دوسری طرف آگے رہتی ہے اور دوسری طرف بننی شروع ہو رہی ہے. دیکھو میرے بھائی, اگر سبوں کو سیدھا کرنے کا ہم نے لحاظ اور اہتمام نہیں کیا تو اس سلسلے میں احادیث میں بہت ساری وعدے بھی موجود ہیں, اور ان وعدوں میں بڑی بڑی یہ بھی ہے کہ تمہاری سبوں کے درست نہ ہونے کی وجہ سے, تمہاری سبوں کے مکمل نہ ہونے کی وجہ سے نہ تمہاری نمازیں درست ہوگی اور نہ تمہارے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہر آنے والے اس بات کا اہتمام کرے کہ ایماندار بالکل دو چار زندگیوں کی جگہ چھوڑ کر سبوں کو بنانے کا اہتمام کرے. رمضان کا مہینہ ماشاء اللہ ہماری بستی میں تبلیغی جماعتیں آتی رہتی ہیں. اس سلسلے میں مجھے دو قسم کی باتیں یاد رہتی ہیں. ایک وہ باتیں ہیں جو ماشاء اللہ ہماری بستی کے لوگ ہیں, دعوت و تبلیغ سے منسلک ہیں, لگے ہوئے ہیں, محنت کرتے ہیں, وقت لگا رہتے ہیں. اور ایک وہ ہیں جو جماعتیں باہر سے اللہ کے راستے میں آتی ہیں. میرے بھائیوں, جو جماعتیں اللہ کے راستے میں اپنے اپنے علاقے سے دوسری بستی میں دوسرے علاقوں میں پہنچی ہے, یقیناً یہ دین سیکھنے کے لیے آتی ہے. دین سیکھنا, دین سکھانا ان کا مقصد ہوتا ہے. اور خود ہماری بستی میں ہمارے روایت ہیں جو ماشاء اللہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں, محنت کرتے ہیں اور اس کام کی جو ترتیب ہے اس ترتیب پر کام کرتے ہیں. ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ مقصد ہمارا دین کو سیکھنا اور سکھانا ہے. چکر چلانا, رسم پوری کرنا, وقت اس طریقے سے ضائع کرنا, یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. آنے والی جماعت کی خدمت میں بھی یاد رہے کہ ماشاء اللہ رمضان کے مبارک مہینے میں بہت محنت اور مجاہدوں کے بعد آپ اپنے اپنے علاقے سے اللہ کے راستے میں آئے ہوئے ہیں. آپ کی قیمتی ہے, آپ کا وقت بھی قیمتی ہے. قیمتی وقت کو ضائع کرنا بہت ہی نامناسب بات ہے. اس لیے میں جماعت کے ساتھیوں سے جو جماعتیں آتی ہیں یاد کروں گا کہ دیکھو, اگر اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد فرض نمازوں میں تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہمارا نہ ہو, نماز سے پہلے کی سنتیں اور بعد کی سنتوں کا اہتمام ہمارا نہ ہو, مسجد کا ادب احترام ہم سے نہ ہو, اور بستی والوں کے آنے کے بعد بھی ہمارا اردو باقی ہو, تو یہ چیزیں ہمارے لیے انتہائی نامناسب ہے, انتہائی نقصان دہ ہے. اگر اس طریقے سے 3 دن میں ہم نے زندگی لگا دی تو کبھی بھی ہماری زندگی میں تبدیلی آنے والی نہیں ہے. میرے عزیز بھائیوں, اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد خالی 3 دن لگانا نہیں ہے, 10 دن لگانا نہیں ہے, چلا اور ساتھ لگانا نہیں ہے. ان ترتیب کے ذریعے سے عمل کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے, اپنی طبیعت کو عمل کی طرف مائل کرنا ہے اور اپنے آپ کو عمل والا مسلمان بنانا ہے. میں بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں, چاہے ہمارے دعوت کے ساتھی ہو, چاہے ہمارے طلبا ہو. طالب علم کے زمانے میں 5-10 سال نکال دیتے ہیں اور دعوت و تبلیغ کی محنت میں 10-15 سال نکال دیتے ہیں, لیکن تبلیغ اولیٰ کا اہتمام بھی ہماری زندگی میں نہیں ہے. دیکھو, اگر یہی بات ہے تو پوری زندگی مدارس میں نکالتے, پوری زندگی تبلیغ میں نکالتے, کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. چکر ہے جو چلا ہوا ہے, اس چکر سے کبھی ہمارے اندر بھی آنے والی نہیں. میرے ساتھ یہ ساری نقل و حرکت اس لیے ہے, اس نقل و حرکت کے ذریعے سے, اس محنت کے ذریعے سے عملی زندگی ہماری بن جائے, عمل پر ہم آمادہ ہو جائے, عمل ہماری زندگی میں آ جائے اور جو چیزیں مطلوب ہیں ان کو کرنے والے مل جائے.
میں اپنے دعوت و سالگرد کے ساتھیوں سے جو باہر سے آتے ہیں میں انہیں درخواست کروں گا کہ رمضان کے مہینے میں بڑے مجاہدے کے بعد آپ اپنے علاقوں سے یہاں پر تشریف لائے ہیں اور ملک کے مختلف شہروں میں مختلف دیہاتوں میں آپ کا جانا ہوگا. آپ کا جذبہ دین کا سیکھنا، دین کا سکھانا اور عمل پر چلنا ہونا چاہیے. اگر عمل پر جمع نہیں ہے تو یہ تبلیغ ہے اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. اور ہمارے جو مقامی داروں کے ساتھ ہیں میں اسی بھی بات آپ سے کرتا ہوں کہ ہماری بستی میں جو جماعتیں آتی ہیں موٹی موٹی باتوں سے ان کو واضح کرایا ہے. کچھ مسجد کا ادب احترام ہو، کچھ مسجد کے اصول کی رعایت ہو، کچھ تکبیر اولا کا اہتمام ہو، قوم کو چلانے کے بارے میں اپنا کوئی خاص وقت ہو، مسجد میں بات کرنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے. جہاں پر ایسا ماحول ہے کہ لوگ دیواروں پر ٹیپ لگا کر نہیں بیٹھتے ہیں وہاں ہمارے ساتھی چیزوں کا اہتمام کریں کہ ان سے غلط طریقہ وجود میں نہ آئے. ہم تو دین سیکھنے سکھانے کے لیے نکلے ہیں. اگر ہماری وجہ سے جو بنا بنایا ماحول اس سے کمی آتی ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور یہاں کی بھائیوں سے بھی کیا کروں گا اس سلسلے میں تربیت سے ہم اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. میں یہ کہتا ہے ایک شہر بنے بنانے کا دعویٰ نہیں تو آئے اس سے سیکھنے سکھانے کے لیے، لیکن ہم سب کو اس کی خدمت کریں اور سیکھنے سکھانے میں ہم پیچھے رہے، متوجہ کرنے میں پیچھے رہے کہ ہماری محبت کو سمجھ رہے ہیں. اس کے ساتھ یہ آج کروں گا کہ ابتدائی ہے ہماری بستی میں ماشاء اللہ بہت سارے مدارس اسلامیہ سے بڑے بڑے علماء شروع کے سلسلے میں شمارہ کی شکل میں آ رہے ہوں گے. اسی طرح دعوت تبلیغ کے ساتھ ہوں گے. آگے کروں گا ان کے رہنے کا، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا بہتر سے بہتر انتظام کیا جائے. اور دیکھو مسجد ہے، مسجد کا ایک حصہ جس کو جماعت خانہ کہتے ہیں اور ایک حصہ جو جماعت خانے سے باہر ہے جیسے سان ہے، اردو خانہ ہے وغیرہ. تو مسجد کا جو جماعت خانے والا حصہ ہے اس کے بڑے اونچے احکام ہیں. اس کا ایک حکم یہ ہے کہ محلے والا قلعہ ضرورت جماعت خانے میں کھانا کھائے پیے سوئے اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے ہماری جو دعوت تبلیغ کے ساتھی آتے ہیں، ہمارے جو علماء آتے ہیں ان کی بھی اجازت نہیں کہ وہ اس طرح جماعت خانے میں قیام کریں. کب؟ جبکہ جماعت خانے کے علاوہ مسجد میں رہنے کا، کھانے کا، پینے کا بہترین انتظام ہے. ایسا ماشاء اللہ ہمارے الحمدللہ ایسا انتظام ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے شفراء، ہمارے دعوت کے ساتھی ان کے لیے رہائش کا بہترین انتظام ہے، کھانے پینے کی جگہ کا بہترین انتظام ہے. تو جن مساجد میں ایسا انتظام ہے وہاں اس انتظام کے تحت وہ جہاں انتظام ہے وہاں سے لایا جائے. جماعت خانوں سے سنا منع ہے، مناسب نہیں. ہاں جو مسجدیں ایسی ہیں جس مسجد میں ایسا کوئی معقول انتظام نہیں ہے، مسجد چھوٹی ہے یا الگ سے کوئی انتظام نہیں ہے، وہاں جو علماء ہے، یہ شفراء ہے اور اسی طرح دعوت تبلیغ کے ساتھی ہیں، مسجد کے جماعت خانے کا پورا ادب احترام کرتے ہوئے اگر وہاں سوئے تو اس کی اجازت ہے. رمضان میں کبھی کبھار تو ہماری بستیوں میں یاد ہوتا ہے کہ بستی والے خالی رمضان میں جماعت خانے میں سونے کے لیے آتے ہیں. یہ تو جائز نہیں، کیوں سونے کے لیے آتے ہیں؟ اس لیے اے سی چلتا ہے اور گرمی اے سی. تو میرے بھائی اسی مسجد میں عبادت کرنے کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے عبادت کے لیے مسجد میں سونے کے لیے اسی نہیں. لہٰذا اچھی طرح بستی والے سن لیں، جس بستی کی مسجد میں اسی موجود ہے وہاں بستی والے اپنے گھر کو چھوڑ کر مسجد میں آئے اور مسجد میں اسی میں آرام کرے اس کی اجازت نہیں. بلکہ میں بھی یاد کروں گا کہ اگر مسجد میں وہ بہت زیادہ عبادت کرتا ہے اور عبادت کے درمیان تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور تھکاوٹ کو ادا کرنے کے لیے مسجد کے باہر جماعت خانے سے باہر کچھ آرام کر لے اس کی تو بیماری ہو سکتی ہے. لیکن مسجد میں باقاعدہ اس کو بیٹھ ہاؤس بنا دیا جائے، اس کو آرام دہ بنا دیا جائے، یہ مناسب نہیں. ہاں
مسجد میں عبادت کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ طاقتور ہیں, صحت مند ہیں, عمر والے نہیں ہیں, نوجوان ہیں. ان کو تو چاہیے کہ مسجد میں مسجد کا ادب احترام کرتے ہوئے اپنے آپ کو عبادت میں لگائیں. اور جو بیچارے بھائی ایسے ہیں عبادت کرتے ہیں, عبادت میں مشغول ہیں, عبادت کے لیے مسجد میں لمبا وقت نکالتے ہیں, اب وہ بیچارے بیمار ہیں, کمزور ہیں, بوڑھے ہیں, کمر کا درد ہیں, ایسے نہیں کر سکتے. یقیناً وہ ٹیک لگا کر بیٹھے اور عبادت کرے, کرسی پر بیٹھے اور نماز پڑھے, نیچے نماز پڑھے, یہی اجازت ہے. معذور ہیں, بیمار ہیں, کمزور ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے وہ بھائی بیچارے معذور ہیں, کمزور ہیں, بیمار ہیں, ان کی دیکھا دیکھی ہم صحت مند لوگوں کی اس طریقے سے کرنے لگے. یہ نماز کے آگے مسجد کے آداب کے خلاف بات ہے. اور میرے بھائی یاد رکھو, خالی عبادات سے اللہ کا قرب اتنا حاصل نہیں ہوتا جتنا عبادات کے ساتھ ادب کو شامل کیا جائے. ادب احترام کے ساتھ جو عبادت کی جائے گی اس کے بعد وہ قرب خدا کی حاصل ہوگا. خالی عبادت سے وہ مقام کا حاصل ہونا بہت مشکل ہے. اب یہ سمجھتے ہیں خالی عبادت کا ہو جانا چاہتی ہے. عبادت اپنی جگہ پر بہت اہم ہے, لیکن عبادت کے ساتھ ہر جگہ کی آداب کی رعایت کرنا بے انتہا ضروری ہے. بادب بازی اور بے ادب بے عزتی ہماری زندگیوں سے ادب نکل چکا ہے. ادب کے نکلنے کی وجہ سے ہمارے والدین کا ادب ہمیں نہیں رہا, ہمارے اساتذہ کا ادب ہمیں نہیں رہا, ہمارے مشاہد کا ادب ہمیں نہیں رہا, ہمارے بڑوں اور ہمارے وڈیروں کا ادب ہمیں نہیں رہا, ہماری مسجدوں کا, ہمارے مدرسوں کا, ہمارے قبرستانوں کا, ہمارے عیدگاہ کا ادب ہم سے ہو گیا. آدمی جب تک ادب والی زندگی گزارے گا اللہ کی طرف سے خصوصی انعامات اور خصوصی رحمتوں کا وہ مستحق رہے گا. اس کی طرف اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوتی رہے گی, اس سے اس کی طرف عافیت کی شکلیں گزرتی رہے گی. لیکن جب وہ آزاد کو چھوڑے گا, بے ادبی کا شکار ہوگا, تو ہو سکتا ہے ادب کو چھوڑنے کی وجہ سے اور بے ادبی میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ عبادت سے محروم کر دیا جائے. سلف کے آداب میں یہ لکھا ہے کہ اللہ مسجد میں داخل ہونے سے ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہونے میں دور سے بجائے سیدھا پیر داخل ہونے کی داخل کرنے کے بایاں پیر داخل کر دیا تو تبدیل ہوئی. اے پیر میرے گھر میں داخل ہونے کا تجھے طریقہ معلوم ہے. ادب اتنی بڑی چیز ہے, آج ہمارے معاشرے سے ادب نہیں کرتا ہے. نہیں, ادب کا بہت خیال رکھنا چاہیے. ادب کی ترتیب کے اعتبار سے مستحبات اور آداب بعد میں ہیں, لیکن فرائض کی, واجبات کی اور عبادت کی روح ہے وہ آداب ہے. شاعر محمد رحمۃ اللہ کہتا ہے کہ نماز میں ہر مقام میں نظر کو اس کی جگہ پر زمانہ کے مستحب. آدمی خیال کے عالم میں کھڑا ہے اور سجدے کی جگہ پر دیکھ رہا ہے, رکوع میں ہے اور دونوں پیروں کے ناخن کی طرف دیکھ رہا ہے, سجدے کی طرف دیکھ رہا ہے, سجدے میں ہے اور ناک کی طرف دیکھ رہا ہے, قاعدے میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنی گود میں دیکھ رہا ہے, سلام مل رہا ہے اور دائیں بائیں سجدوں کی طرف دیکھ رہا ہے. یہ حکم کے اعتبار سے بھی مستحب ہے, لیکن انجام کے اعتبار سے اتنی بڑی چیز ہے. آدمی فرائض ادا کرے, واجبات ادا کرے, سنن ادا کرے, آداب کی رعایت نہیں کرے, نماز میں جو علم پیدا ہونی چاہیے, اللہ کا جو دھیان پیدا ہونا چاہیے, وہ کبھی ذہن کے مستحب کے ساتھ نہیں ہوگا. فرائض بھی ادا کریے, واجبات بھی ادا کریے, سنن بھی ادا کریے, لیکن نظر کو اس کے مقام پر جمانا مستحب ہے. اگر مستحبات کو چھوڑا تو نماز میں اللہ کی طرف جو دھیان کا چلنا چاہیے, اللہ کا جو استعداد ہونا چاہیے, وہ دھیان و استعداد نہیں ہوگا, نماز کی روح ختم ہو جائے گی. اس لیے میرے آدمی بھائیوں سے بڑے ادب احترام کے ساتھ آ رہے ہیں. مسجد کا ادب احترام, جماعت کا ادب احترام, اسلامی آداب کا لحاظ, اس کو ہماری زندگی میں جگہ دینے کی ضرورت ہے. تو یہ دو باتیں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے اس طریقے سے بیٹھیں گے کہ ہم اس طرح بیٹھیں گے کہ اس بیٹھنے میں سر خدا کا اہتمام کریں گے.
اور دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد کا ادب احترام ہر انسان برقرار رکھیں گے، مسجد کو مسجد رہنے دیں گے، مسجد کو مساجد لانا، مسجد کو بیٹھ جاؤ اور مسجد کو مہمان نہیں بنائیں گے۔ اب تعالیٰ اللہ کی باتیں کہہ رہے اب تعالیٰ اللہ کی فراہمی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آنے کو بھی فرمائے، ان کی بہترین تربیت فرمائے، بہترین عبادت فرمائے۔ اس کام کو جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صحیح سمجھ کو نصیب فرمائے اور اس نمبر آخر کے ذریعے سے ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر شعبوں میں دین کو زندہ فرمائے، شریعت اور سنت کو زندہ فرمائے اور دین کا ایمان کو داخل بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات و حسنات سے بہتر فرما۔ اے اللہ گناہوں کی عادت کی وجہ سے اور گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اے اللہ ہماری سوچ بدل چکی ہے، ہمارا مزاج بدل چکا ہے، ہر چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے، تیرا دین سمجھ میں نہیں آتا، تیری شریعت سمجھ میں نہیں آتی، آزاد اسلامی ایسا سمجھ میں نہیں آتا۔ اے اللہ ہماری منمانی کی ایسی فطرت بنی ہوئی ہے، گھر میں بھی منمانی کرتے ہیں، بازاروں میں بھی منمانی کرتے ہیں، اے اللہ فضا میں بھی منمانی کرتے ہیں، یہاں سے تو مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں بھی منمانی والی عادت نہیں جاتی۔ اے اللہ منمانی کو چھوڑ کر رب جانے زندگی عطا فرما۔ اے اللہ تجھے جو پسند ہے وہ زندگی عطا فرما، تجھے جو طور و طریق پسند ہے اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو نے اپنی پسندیدگی کے لیے تیرے حقیقت طریقہ سنت کے طور پر واضح فرمایا ہے۔ اے اللہ اس سنت کو سیکھنے کی، اس سنت کو سمجھنے کی اور عملی زندگی میں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ سنت کا انوار اور اثرات سے مالا مال فرما، سنت کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اصلاح فرما، اے اللہ ہماری اصلاح فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ قلوب کو ہدایت کی طرف راغب فرما، قلوب کو تیرے دین کی طرف راغب فرما۔ اے اللہ رحم فرما، فضل فرما۔ اے اللہ رحمت کی شجرے میں ہمیں رحمت کا مستحق بنا دیجیے، اسباب رحمت کی طرف مائل کر دیجیے۔ اے اللہ اسباب غضب سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ مسجدوں کو آزاد کر دیجیے۔ اے اللہ ایک ایک بھائی بہنوں کو نمازوں کا اہتمام نصیب فرما۔ آج تک جو نماز نہیں پڑھتے تھے اے اللہ ان کو سچی پکی توبہ نصیب فرما اور نماز کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری بہت ساری مائیں بہنیں گھریلو کامکاج کی وجہ سے اور معمولی بہانے سے فرض کو چھوڑ رہی ہے، اے اللہ ان کو توفیق عطا فرما، ان کو ہدایت عطا فرما، ان کے لیے فرائض کا ادا کرنا آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے بہت سارے بھائی چیزوں سے دور دے۔ اے اللہ انہوں نے رمضان کی ارادہ کیا ہے اور ٹوٹے قدم سے اے اللہ مسجد میں پہنچ رہے ہیں، اے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ رکاوٹوں کو دور فرما، نفس و شیطان کی شرارتوں سے ان کی حفاظت فرما، قدم قدم پر ان کی نصرت کی عادت فرما، ان کو سچا پکا نمازی بنا دیجیے۔ اے اللہ میرے جو بندے اے اللہ دعوت و تبلیغ کی نسبت پر اپنے وطن سے اپنے مقام سے دنیا بھر میں جہاں کہیں نکلے ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی تربیت فرما، اے اللہ ان کو دین کا داعی بنا، اے اللہ ان کو مبلغ بنا، اے اللہ ان کو عامل دین بنا، اے اللہ دین کے ہر شعبے میں شریعت کو زندہ کرنے والا بنا۔ اے اللہ نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، تکبیر اولیٰ کا اہتمام نصیب فرما، سنتوں کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ مقصد کو مقصد سمجھتے ہوئے ہر کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس عمل و حرکت کو ان کے لیے باعث خیر و برکت بنا،
اے اللہ اس نقل و حرکت کو عجب اور خودبینی بننے سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے معاشرے میں ہر بھائی کو اے اللہ دین کی اے اللہ ہر راجدین کے ہر شعبے میں اے اللہ عملی زندگی نصیب فرما, اخلاص والی زندگی نصیب فرما, للہیت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ دلوں سے گناہوں کی محبت کو نکال دیجیے. اے اللہ گناہوں کی نفرت پیدا فرما دیجیے. اے اللہ دین کی محبت پیدا فرما دیجیے, شریعت کی محبت پیدا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے کتنے بندے اور کتنی بندیاں آج سے بیچارے روزہ نہیں رکھ سکے ہیں. اے اللہ ان کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما, روزے کی سعادت سے مالا مال فرما. اے اللہ آج تک جو روزے گئے ہیں اے اللہ ان کی ادا کا اہتمام نصیب فرما, جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ اس رمضان کو زیادہ سے زیادہ تیری عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ زندگی کا بڑا حصہ ضائع ہو چکا ہے, اے اللہ ایک رمضان کا مہینہ ضائع ہو جائے اس سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے رمضان کو وصول کرنے کی, اور اس رمضان کی برکت سے بقیہ پوری زندگی کو اے اللہ کی شخصیت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اس بات کا اعتراف ہے ہمارا بڑھاپا, ہماری جوانی, ہمارا بھیڑپن تیری نافرمانی میں گزرا ہے. اے اللہ تیری ناراضگی میں گزرا ہے, تیرے احکام کو توڑنے میں گزرا ہے. اے اللہ ہم تو ہم سے راضی ہو جائیے, ہمیں ہدایت دے دیجیے اور بقیہ زندگی تیری رضا والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ تیری پسندیدگی والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا فرما. اے اللہ اوقاف مسلمین کی حفاظت فرما. مساجد قرآنیہ, مدارس دینیہ, خانقاہ اور مراکز تبلیغ کی حفاظت فرما. دین کے جس شعبے میں جو بھی کام ہو رہا ہے اے اللہ کام کرنے والوں میں اخلاص نصیب فرما, اتفاق نصیب فرما. اے اللہ غمخواری نصیب فرما, امت کا درد نصیب فرما. اپنی اور امت کو اے اللہ اپنی اور امت کو خوشحالی کی اے اللہ انہیں خوشحالی کے حصول کا جذبہ عطا فرما. اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما, جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ نصیب فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما, ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما, ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما, ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما. اے اللہ جو زندہ ہے ان کے فلوس سے ہمیں مالا مال فرما, جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما. ہم سب کی طرف سے ان کو آپ کی شایع نشان بہترین بدلہ نصیب فرما. اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما, جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ عبادت نصیب فرما. الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے, اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے اور حضرات انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام کی سب کا قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.